ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ اس ماہ مبارک کی جو فیوز برکات ہیں اسے مکمل طور پر سمیٹنے کے لیے اپنے وقت کا صحیح اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کون سے امور ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہماری بہنوں کو یہ ضرور بتائیے کہ جنہیں ہمیں پہلے ہی نمٹا لینا چاہیے، جنہیں ہمیں پہلے ہی انجام دے دینا چاہیے تاکہ اس ماہ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ کام یا وہ امور مخل نہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے. یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور برائیوں سے چھٹکارا پانے کا مہینہ ہے. اس میں سب سے بڑا عمل خود روزہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے. اور جب اس ماہ مبارک میں ایک انسان تمام عبادت کی تکمیل سے سبکدوش ہوتا ہے تو گویا وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. دیکھیے زینب، روزہ انسان کو برائی کی راہ سے ہٹانے کے لیے سب سے مجرب نسخہ ہے. جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی بنیادی ضروریات سے عارضی طور پر جو اجتناب کرتا ہے وہ کسی مجبوری یا دینوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا. اس کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے. اور اس مبارک مہینے کی عبادت کی تکمیل سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ دیتا ہے گا. اور توبہ استغفار کے سلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور استغفار بھی قبول کرتا ہے گا. اب دیکھیے کہ زینب، جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے. وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو دوبارہ ہاتھ نہیں لگتے. پروردگار عالم نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کہ ہماری کہیں عبادتیں ضائع نہ ہوں، کہیں ہمارا کوئی نیکی کا عمل ضائع نہ ہو، کہیں ہم تلاوت قرآن پاک سے محروم نہ رہیں، کہیں ہماری کوئی نماز نہ چھوٹ جائے. تو دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ. اور خواتین کا زیادہ تر ٹائم جو کچن میں گزرتا ہے ماہ رمضان میں. تو سب سے پہلے جو ہم اپنی فیملی کی شاپنگ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شاپنگ کرتے ہیں، تو ہم ایسا لگتا ہے کہ بعض ٹائم روزہ جو ہے ہمارا بازار میں کھل جاتا ہے گا. تو ہم ان چیزوں سے اجتناب برتیں اور یہی شاپنگ ہم ماہ رجب اور ماہ شعبان میں بھی کر سکتے ہیں. جیسے گھر کی گروسری کا مسئلہ ہے، سودا سلو، خواتین نے باسکٹ پکڑی، گوشت لینے کی لائن میں لگی ہیں، سبزی لینے کی لائن میں لگی ہیں. یہی آپ گوشت پہلے خرید سکتے ہیں، یہی سبزیاں آپ پہلے خرید سکتے ہیں. گوشت کے پیکٹ بنا کے، سبزیوں کے پیکٹ بنا کے فریج میں رکھتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کی تربیت میں گزاریں اور اپنی عبادت میں گزاریں. تاکہ ماہ رمضان کا استقبال ہم دلہن کی طرح کرتے کہ بھی دلہن آ رہی ہے، ہر گھر میں کلر ہو رہا ہے، نئے پردے ڈالے جا رہے ہیں اور بیڈ شیٹ خریدی جا رہی ہیں جو گھر کی رنگ روغن کا کام بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہم ماہ رجب اور ماہ شعبان میں کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ بچ جائے. اور پھر جانا، میں نے یہ دیکھا کہ روزہ کھلنے سے 5 منٹ پہلے بھی خواتین باورچی خانے میں ہوتی ہیں اور باورچی خانے کے سارے امور نپٹا رہی ہیں. تو انہیں بھی اپنی زندگی میں ترتیب لانا چاہیے کہ نہ ہماری ظہر کی نماز قضا ہو، نہ ہماری عصر کی قضا ہو، نہ ہماری مغرب کی قضا ہو، اور اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم قرآن پاک بھی کی تلاوت بھی کر سکیں. تو انہیں یہ ٹائم مینج کر کے چلنا پڑے گا. اپنا یہ تمام ٹائم جو ہے ایک وقت کی ترتیب کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی. جب ہم وقت کی ترتیب کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو نہ ہماری کوئی عبادت مس ہوگی اور ہم رمضان المبارک کی تمام فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں، گناہوں کو قبول سے معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کے اس مہینے بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا جاتا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑو اور روزداروں کی دعاؤں پر آمین کہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ تمام مومنین مومنات کو اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور پروردگار عالم ہمارا رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی تیری عبادت میں گزرے اور تو ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو تمام گفتگو کا ڈاکٹر صاحبہ کی لب لباب خصوصی طور پر
خواتین ہیں اور یقینی طور پر میں یہ چاہوں گی کہ اس بات کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ارشاد فرمائی کہ اپنے وہ تمام امور قبل از رمضان آپ انجام دیجئے جس کی فکر آپ کو رمضان میں آنے کے بعد ہو جاتی ہے، اور پھر آپ پورا جو پہلا عشرہ ہے وہ ان تمام چیزوں میں جو غیر ضروری میں سمجھتی ہوں اس وقت غیر ضروری ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ اس وقت وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ چکا ہوتا ہے تو آپ نے اسے عبادت میں گزارنا ہے۔ تو آپ وہ تمام امور اگر رمضان سے پہلے آپ انجام دیتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کی عبادت بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔